اور میں دعوت دیتا ہوں سبھی کے اہل بیت آغاز سے کہ محمد جی کو وہ تشریف لائیں اور فضائل محمد علی پیش کریں ان کے اہل بیت مدد سلام علیکم. تمام روائے مدینہ کے لیے، تمام شہداء کے لیے، تمام فقراء کے لیے، تمام علماء رمضان کے لیے، آپ حضرات کے لیے متعلقین، محسنین، استاد، والدین، جو رشتہ دار دنیا سے گزر گئے ہیں، الویلی بھائی کے والد انتقال ہوا، ہمارے بھائی ذوالفقار جعفر بھائی کے والد کا انتقال ہوا، خاور کے والدین اور جس کو مجھے یاد ہے عباس کے والدین اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ان سب کو شامل کرنے. اگر کوئی نام میں بھول رہا ہوں یا کوئی نام آپ جانتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں تو لے لیجیے. ان تمام مومنین کو شامل کر کے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. آپ حضرات اگر ایک ہی قدم اور 2 قدم اور آگے آ جائیں تو پیچھے لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں، ان کو بھی آگے آسانی ہو جائے گی اور رحمت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. آگے 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 محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلوات. آگے 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 ذرا رونق اضافہ ہو جائے. پچھلی دفعہ میں نے گزارش کی تھی کہ جس مجلس ہے اس کے شاعر نشان میں بھی پوری کوشش کرے گا. آپ حضرات کی کوشش کرے گا. مسائل میں بھی انشاءاللہ جس حد تک جہاں تک جان میں بات کیا دل کھول کر کوشش کریں گے کہ آنسو بہا سکیں اور فضائل بھی انہیں کی اپنی موجودگی کا بھی احساس دلائیے گا اور اپنے جذبے کا بھی احساس دلائیے گا. انشاءاللہ درود پڑھنے پر محمد
تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ یوسف کی دوسری آیت، جس میں اللہ نے انسان کو یہ بتایا کہ یہ جو کتاب اس نے انسان کے لیے نازل کی، اس کی لینگویج عربی کو رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ اپنے کسی عمل کا ریزن یا لاجک اپنے بندوں، اپنے عبد کو دیتا ہے۔ دنیا کو کوئی مالک نہیں دیتا۔ میں تو مزدور ہائر کروں اور اس کے بعد میں کہوں کہ یہاں کی صفائی کر دو یا یہاں پہ دیوار بنا دو، اور وہ مجھ سے پوچھے کیوں؟ تجھے کیا مطلب؟ تجھے اپنا غلام میں نے لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے تیری مزدوری کے لیے، یہ تیرا حق نہیں ہے پوچھنا کہ کیوں؟ تجھے پیسے ملیں گے تو یہ کام کر دے گا، سوال جواب نہیں۔ کوئی دنیا کا مالک نہیں ہے۔ اور ہم انجینئر ہیں ماشاء اللہ، سب یہاں پڑھے لکھے، کون سا باس بتاتا ہے آج جاب سے پہلے آپ کو کام بتانے لگے تو بہت سمجھدار ہو جائے، لیکن اگر نہ بتایا کہ کسی کی ہمت ہے تو پھر سی او سے جا کے مجھ سے کہا گیا یہ کام کیوں کرنا ہے مجھے سی او بتائے کہ میں یہ کام آج صبح آگے کیوں کروں؟ ہے کسی نوکر کی مجال یہ اللہ نے عزت افزائی کی ہے اپنے بندوں کی، اس عقل کی عزت افزائی کی ہے جو اس نے دی ہے کہ وہ اپنے کام کے بارے میں بتائے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، اور دوسرے کو یہ اس لیے بھی بتائے، اس نے ہمیں بتایا تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اس نے بتایا۔ اس کا دوسرا ریزن یہ، اور کیا ریزن بتایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن یقیناً عربی زبان میں نازل کیا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس پر اپنی عقل استعمال کرو۔ صرف دیکھیں 10 جگہ کم سے کم جو میں نے دیکھا قرآن میں اللہ نے یہی ٹاپک پہ بات کی عربی پہ کہ ہم نے کیوں عربی میں نازل، اور ان 10 آیتوں کو کوٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، جو اس کی جسٹ ہے اس میں 3-4 ٹوٹل ریزن بتائیں، وہ سارے ریزن بیسیکلی ایک ہی بات کے ختم ہیں۔ ایک، تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو، تاکہ تم تک تفصیلات پہنچائی جا سکے، تاکہ تمہیں جہنم سے ڈرایا جا سکے، تاکہ تمہیں جنت کی خوشخبری دی جا سکے، اور تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کی سمجھ میں آئے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سے سورے کی تلاوت کر رہا ہوں، اس سورے میں کیا بات ہو رہی ہے، اس وقت تک میں اس میں سے ایک مقصد بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی ایک جگہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں نے عربی زبان میں اس کے نازل کیا تاکہ تم اس کی عربی میں تلاوت کر سکو، یہ نہیں کہا۔ لیکن دیکھیں پھر میری بات کو آپ کانٹیکسٹ سے الگ نہ لے جائیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی کی تلاوت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں پھر تقابل کر رہا ہوں، میں کمپیریزن کر رہا ہوں۔ اگر میں صرف بغیر سمجھے تلاوت کر رہا ہوں اور دوسری طرف میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو اس میں اللہ نے میں نے کسی دفعہ بھی عرض کیا تھا 250 آیتیں اللہ نے صرف کی 6666 میں سے تمام فقہی احکامات کے بتانے میں، اور 700 سے زیادہ آیتیں اللہ نے لگائیں اس بات پر زور دینے کے لیے کہ عقل استعمال کرو۔ یہ جو میں نے کتاب رکھی ہے، یہ کتاب نازل کی ہے، یہ عقل استعمال کرنے کے لیے نازل کی ہے۔ اس کو سمجھو، اس کی تلاوت کرو۔ تلاوت امام رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ تلاوت ہوتی ہی نہیں بلا تدبر۔ جہاں جہاں بھی ہم سے کہا گیا ہے کہ فلانے سورے کی تلاوت کرنے کا ثواب یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے، جہاں جہاں بھی یہ کہا گیا ہے، امام فرماتے ہیں تلاوت ہوتی ہی نہیں بلا تدبر۔ اگر میں بغیر سمجھے پڑھے چلا جا رہا ہوں، وہ تلاوت نہیں ہو رہی جب تک میں سمجھوں نہیں کہ میں نے کیا کہا۔ اب دیکھیں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثالاً میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میری طبیعت خراب ہے، ہر آدمی اس ایکسپیرینس کو لیتا ہے، اس لیے میں بتا میں جاؤں ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہوں، یہ بنا بنا میری بیماری
اور ڈاکٹر ایک نسخہ لکھتے ہیں، تو یہاں تو وہ کمپیوٹر کو پرنٹ کر کے دیتے ہیں، وہاں ہمارے یہاں پاکستان میں انڈیا میں تو ایسے لکھ کے دیتے ہیں کہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا اس کے سوائے اس کے، ایسی لکھائی میں لکھ دیتے ہیں ڈاکٹر کہ مطلب مشہور ہے ان کی لکھائی، اس کو صرف وہ دوا کی دکان والا ہی پڑھ سکتا ہے جو لے کے جاتا ہے. یہ دیکھا آپ نے کتنا بڑا کر دیا. ڈاکٹر ایسا لکھتا ہے کہ مجھے جو بیمار ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ نے ایسا لکھا ہے کہ مجھے اس نے لکھ دیا یہ نسخہ ہے بھائی جاؤ. میں دکان پہ پہنچا اور میں نے نسخہ اس کو دیا کیمسٹ کو، اس میں پڑھا، اس نے دوا نکالی یہاں پہ بھی اور بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ صبح کو دوا کھانی ہے، یہ شام کو یہ اتنی دفعہ یہ اتنی دفعہ یہ ایسے کھانی ہے ایسے نہیں کھانی ہے. وہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ سمجھ لیں کہ وہ میرے ساتھ ایک دن گھر پہ بھی آ گیا اور اس نے کہا جی صبح آپ نے ایسے دوا کھانی ہے، نرس وغیرہ جیسے زیادہ بیمار ہو یہ دوا آپ نے ایسے کھانی ہے، یہ ایسے لگانی ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، سب بتا کے دکھا کے بتا کے سمجھا کے اور وہ چلے گئے. نسخہ بھی دے گیا اور دوا بھی دے گیا. اب میں نے کیا کیا جناب، میں نے وہ نسخہ پکڑا اور صبح شام میں یہ تلاوت کرتا رہا. آگمنٹنگ کی گولی دن میں 3 دفعہ صبح دوپہر شام کھانی، آگمنٹنگ کی گولی صبح دوپہر شام دن میں 3 دفعہ کھانی. تسبیحات کی تسبیحات پڑھ دی میں نے، صبح شام دن رات کھڑے ہو کے میں نے یہ تلاوت کری. مجھے بتا دیجیے میری کھانسی پہ کیا اثر پڑے، میری بیماری پہ کیا اثر پڑے. سینے سے لگایا ہوں، چوم رہا ہوں، سر پہ رکھا ہوا ہے نسخہ میں نے، وہ نہیں کر رہا جو اس نسخے میں کہا ہے کرو، وہ نہیں کر رہا، اس طرف توجہ ہی نہیں رہا. میں بس نسخے کی تلاوت کیے جا رہا ہوں صبح شام، اور 2 دن بعد میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور میں جا کے کہوں کہ میں بھائی 5000 دفعہ میں نے اس کی تلاوت کی، سر پہ رکھا، اس کو پانی میں ڈال کے پیا، اس کو دھوپ میں رکھ کے سکھایا، اس کو جیب میں رکھا، سینے ہر کام کر کے، لیکن میری بیماری تو ویسی کی ویسی. مجھے بتائیے کیا کہے گا ڈاکٹر؟ میں بتایا تھا وہ ریفر کر دے گا کہ آپ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس ہیں، ایسے ہی کرے گا. تو میں اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی تو یہی کر رہا ہوں. اس نے میری بیماریوں کا علاج دیا تھا، کہا یہ شفا ہے، یہ مومنین کے لیے شفا ہے، یہ رحمت ہے. میں اس کی تلاوت کیے جا رہا ہوں بغیر سمجھے، یہ کیے بغیر جو اس میں کہا گیا ہے وہ کیے بغیر بس اس کو پڑھے جا رہا ہوں، اس کو چومے جا رہا ہوں، اس کو سر پہ رکھا جا رہا ہوں. اب میری بیماریوں کا کیا ہوگا جن کے علاج کے لیے قرآن آیا تھا. تو جب تک میں وہ کروں سمجھوں گا نہیں اس وقت تک کر نہیں سکتا، اور جب تک کروں گا نہیں اس وقت تک اثر ہو نہیں سکتا. تو اگر مجھے شفا چاہیے تو مجھے اس نسخے کو پڑھنا ہے اس طرح سے کہ مجھے عمل کیا کرنا ہے. جب دیکھیے صرف میں آپ سے عرض کر دوں یہاں پر ایک بات، 6666 آیتیں میں نے ذکر کی، بہت دقیق ہے کتاب. کوئی دوسرا آپشن دیکھیں آپ، بائبل کو دیکھیں کتنی آیتیں ہیں، 31100 آیتیں ہیں، 31,000. قرآن میں 6000، 5 گنا بڑی کتاب ہے. اور انہوں نے کیا کیا، یہ ماڈرن بائبل میں ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے. جو یہودیوں کی کتاب تھی نا تورات، اس کا جو لیٹسٹ ورژن تھا اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کر کے اپنے ساتھ شامل کر دیا، اور نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ صرف کرسچن حضرات کے پاس، صرف ان کے پاس، ان دونوں کو ملا کے ٹوٹل، اور وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں مشتمل ہے، 66 بکس ہیں ٹوٹل. 1500 سال میں لکھی گئی ہے وہ ٹوٹل کتاب. ایک نبی پہ نہیں آئی، یہ وہ کتاب ہی نہیں ہے جس کو ہم مانتے ہیں بائبل. جو انجیل جو ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، اس کی شکل بالکل تبدیل ہو چکی ہے. 40 آتھر کے نام اس کے لکھے ہیں کہ انہوں نے لکھی ہے وہ کتاب. یہ دوسرا آپشن. اب آپ اپنی کتاب کی برکت دیکھیں، چھوٹی بھی ہے، ایک معصوم نبی پر ہے.
कैसी है कैरेक्टरिस्टिक। देखिए अब ये हमारे उलमा का कमाल देखें। मैं जब ये सोच रहा था बात करने का तो उनका बेहतर बता सकते हैं, तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा देखिए जनाब, लोग अपनी किताबें छुपाते हैं, हम अपनी महफिलों में दूसरों की किताबों का तारुफ करा सकते हैं। ये हमारे उलमा का साया हमारे सर पर कायम रहे, ये उनकी कॉन्फिडेंस है ये उनको कि बिला झिझक कराइए। हक के ऊपर अगर यकीन हो आदमी को तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है कि अगर मैं उस तारुफ करा दूं किताब, जिसका मर्जी चाहे देखे। लेकिन ये उसके एटीट्यूड से वो 31,000 आयतें पढ़ना पड़ेगी, और कुरान ने वही काम हमारे लिए आसान कर दिया। 6,000 साढ़े 6,000 आयतें, और उसको भी मैं अगर ना पढ़ूँ और ना समझ सकूँ और कहूँ कि ये बहुत बड़ी किताब है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो फिर मैं कैसे अपने दीन को किसी दूसरे दीन से लेकर चल जाऊँ। दुरूद पढ़ने पर मोहम्मद वाले वक्त थोड़ा है, मुझे सारे मैसेजेस देने मैं खुदाई तक आऊँगा, लेकिन बस ये थोड़ी इनिशियल स्टेजेस से गुजर जाऊँ ताकि सारे मैसेजेस पहुँच जाएंगे इस हवाले से। इमाम का कौल है, क्या फरमाते हैं कि देखिए ज़बान तो कुरान की अरबी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अव्वलीन मुखातिब, फर्स्ट जो लोग मुखातिब थे जो रसूलुल्लाह को जहाँ भेजा गया था वो अरब थे। लेकिन यहाँ पर एक बारीक सी बात है, वो अरब थे। और इमाम फरमाते हैं कि जिन आराब में रसूलुल्लाह को भेजा गया था वो इंतहाई जाहिल और मगरूर थे। ये जिसको वो अपना फख्र समझते हैं ना, अभी आप देखिएगा ये फख्र का मुझ कैसे थोड़ा इमाम जरा ये नोट कीजिएगा कि वो जाहिल थे, मगरूर थे। अगर अजमी जबान में किताब आती तो उनका गुरूर, जो कुरान में कहा बात है, उसको एक्सेप्ट नहीं करने देता। ये उनकी जहालत, उनकी खुद पसंद नहीं, उसको कबूल नहीं करने देते, वो नहीं करते कबूल। अल्लाह को उम्मीद ही नहीं थी उनसे, अल्लाह ने उनको इस काबिल नहीं समझा कि वो ये बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह ने इसलिए कुरान उनकी जबान में दिया, उनको अफजल समझ के नहीं, उनको जाहिल समझ कर। इमाम फरमा रहे, लेकिन अजमियों ने अरबी जबान का कुरान कबूल करके अपनी अरबों पर फजीलत कायम कर ली। ये शरफ है मेरा कि मैंने वो जबान कबूल की और मैं कोशिश करूँ। देखिए मैं जितनी ज़्यादा कोशिश करूँगा उस समझने के लिए, मेरी कोशिश जितनी ज़्यादा होगी सवाब भी उतना ज़्यादा होगा। अगर मेरी जबान में होता तो मुझे आसान था समझना, लेकिन अब मैंने कोशिश ज़्यादा की तो अल्लाह की मदद भी ज़्यादा हुई और सवाब भी ज़्यादा। तो ये मेरे लिए फजीलत है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये कोशिश कर सकता हूँ। मेरे लिए दुरूद पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तासुब की बात नहीं है कि जनाब इसकी वजह से कोई नफरत हो या फला जबान बेहतर थी या फला जबान बेहतर नहीं थी। तासुब को भी समझने, तासुब का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर एक जबान को प्रेफर करता हूँ तो उसका मतलब मैं दूसरी जबान से नफरत करता हूँ। मेरी मादरी जबान मैं प्रेफर करता हूँ, प्रेफर करना अलग बात है, नफरत रखना अलग बात है। किसी को कमतर समझना अलग है, किसी को प्रेफर करना अलग है। मैं कहीं जाऊँ, कहीं मेरे मुल्क के लोग हों, मेरी जबान बोलने वाले लोग, मैं उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मेरा उनके साथ होना तासुब नहीं है। मैं दूसरों से नफरत करके उनके पास नहीं हूँ, लेकिन अगर नफरत करके जाऊँ तो ये तासुब है। इमाम फरमाते हैं कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी लिसानी तासुब हुआ, लिसान की बेस पर नफरत, प्रेफरेंस की बात नहीं होती, नफरत करना, एक दूसरे को अलग करना,
ایک دوسرے کو کمتر سمجھنا، کسی کو بہتر سمجھنا. لسان کی بیس پر تعصب رکھنے کا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں یہ غرور ہوا تو اللہ اس کو جاہل آرام کے ساتھ محسوس کرے گا. جو بیٹیوں کو دفناتے تھے ان کے ساتھ محسوس کرے گا، کیونکہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کمتر یا زیادہ عرب عجب کا ان کے اندر یہ غرور. تو اگر میرے اندر کسی بھی زبان کے، میں اردو بولنے والا اور وہ فلاں انگلش بولنے والا اور وہ ہندی بولنے والا اور وہ پنجابی بولنے والا اور وہ سرائکی بولنے والا اور وہ سندھی بولنے والا، اگر اس موضوع پر اپنے گیدرنگ میں ہونا ایک الگ بات ہے، اپنے ماحول میں ہونا ایک الگ بات ہے، اپنی زبان بولنے والوں میں ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ان سے نفرت کرنا یا ان کو کمتر سمجھنا، نعوذ باللہ، اس نفرت کا اگر دل میں ہے کچھ تو ان آرام کے ساتھ محسوس کرے گا. اب دیکھیں کمال کی بات ہے کہ اللہ نے یہ بات آخری ہے بس، اور اس کے بعد میں خدائی کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ، کہ کیا اللہ کے یہ قدرت ہے کہ ایک ہے یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ زبان ہے، اور کتنی زبانیں اللہ نے اس سے جاری کر دی. ایک جسم کا ایک حصہ ہے، ہر ایک کے پاس یہی ہے، ہر ایک یہی زبان استعمال کرتا ہے بولنے میں، فزیکلی بالکل ایک ہے. آپ سارے ٹیسٹ کروا لیں سارے انسانوں کی زبان بالکل ایک ہے نا، کوئی فرق نہیں. سب کو اناٹمی کا بھی پتا ہے، سب کو بایولوجی کا بھی پتا ہے. وہی گوشت، وہی خون، وہی لوتھڑا، وہی جگہ، وہی سائز، سب کچھ وہی. لیکن آج میں کل دیکھ کر آیا تقریباً 6,500 لینگویجز بولی جاتی ہیں آج، 6,500 اس ایک زبان سے، اس ایک لوتھڑے سے. کیا کتنے الفاظ، ہر زبان کی کتنی ووکیبلری ہوگی. اس ایک لوتھڑے سے جو اتنی زبانیں جاری کروا دے، اگر اس کے ایک لفظ سے 70 معنی نکل جائے تو اس میں کیا بڑی بات. اس کی آیت کی اگر 70 معنی ہو تو یہ پریشانی کی ہے. جو ایک لوتھڑے سے 6,500 زبانیں جاری کر سکتا ہے، وہ اپنی ایک آیت میں 70 مطلب کو نہیں پیش کر سکتا. حضور پڑھے پر محمد والے. اور جو بات میں بائبل کی کر رہا تھا نا، وہ بھی اس بات سے ریلیٹ کر رہی ہے. آدھی کتاب ان کی ہیبریو میں ہے اور آدھی اینشینٹ گریک میں ہے. ہم پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری پوری کتاب رہتی ہے. ان کی دونوں زبانیں گریک اس وقت جو ہے وہ دنیا میں استعمال نہیں ہوتی اسی فارم میں جیسے ہوتی بدل چکی. میں کر رہا تھا کہ اللہ نے اگر قرآن کو بچانے کا کہا تو اس نے زبان کو بھی بچا لیا تاکہ وہ زبان اس طرح سے قائم رہے تاکہ میں قرآن کو سمجھ سکوں. تو دوسرے جو کتاب لے کے بیٹھے ہیں ان کا سمجھنا قرآن کے سمجھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے. اللہ نے میرے لیے قرآن کو سمجھنا بہت آسان کر دیا، اسی لیے بار بار کہا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی ہے جو اپنی عقل استعمال کرے؟ یہ دوسروں کی کتاب ہم سے زیادہ مشکل ہے. درود پڑھنے پر محمد والے محمد. اور یہی زبان رسول اللہ چسوایا کرتے تھے اپنی وسیع کو. جبھی تو پیدا ہو کے کہا تھا یا رسول اللہ بتائیے قرآن سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا توریت سناؤں. یہ تھی رسول کی زبان کی تاثیر. کیسے دیکھیے میں کل کی بات سے رب کر دوں گا. جو پرسوں میں بات کر رہا تھا جب رسول اللہ نے وسیع چھوڑا ہے نا، اپنا وارث چھوڑا ہے، جب کتاب کے اوپر اتنی سختی تھی، میں نے آیت کوٹ کی تھی کہ فَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اس کا اگر ایک لفظ بھی اگر یہ اپنی مرضی سے پیش کرتا یا اس میں اضافہ کرتا تو اس کا سیدھا ہاتھ پکڑتے اور اس کی ربی گردن کاٹ دیتے. جب ایک لفظ پہ رسول پر اتنی اللہ نے سختی دکھائی کہ ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے شامل نہیں کر سکتا تو اس کتاب کا وارث بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا. پوری کتاب کا وارث اپنی مرضی سے بنا دے گا یا امت کا والے کی پوری کتاب
جو رسول ایک لفظ اپنی مرضی سے قرآن میں نہ شامل کر سکے، اگر اس کی اولاد کا پڑھتا ہوا قرآن نظر آئے ایک قصیدہ، تو اپنی مرضی سے نہیں، نہ یہ وسیلہ یہ وارث اپنی مرضی سے، اس اللہ کی مرضی سے بنایا ہے، زبان چسوا چسوا کے بنایا ہے، اور کچھ علم دیکھا تو بنایا ہے، ہاں نہیں بنا دیا۔ اور کیسے علم دیا؟ میں نے ایک مثال آپ کو پرسوں دی تھی کہ کبوتر کی طرح دیا ہے، اور اس کی بھی ڈیٹیل بتائی تھی۔ آج دوسری عرض کر دوں گا، دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جس میں رسول ایک وہ آیت ہے واحد کہ جس کے بارے میں مولا علی نے خود کہا کہ نہ مجھ سے پہلے اس پر کسی نے عمل کیا، نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکا، صرف اس آیت پر علی بن ابی طالب نے عمل کیا۔ اور اب اس آیت کا تعلق دیکھیے گا کہ رسول اللہ کے علم سے، آیت نجوہ کہلاتی ہے، یہ آیت بڑی مشہور آیت، میں کوٹ کر لوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان لانے والو، اگر رسول سے خاموشی میں اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتے ہو، جو لوگ بہت چاہتے تھے، جو لوگ بہت کرتے تھے، یہ بڑا رواج ہو گیا تھا کہ اسی کے بعد آیا ہے، لوگ چاہتے تھے اپنی بڑائی دکھانے کے لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھیں اور رسول اللہ کے کان میں اپنی باتیں کریں، ذرا دکھائیں کہ میں اتنا قریب ہوں ان کے ساتھ، اور بس میں ہی باتیں کرتا رہوں، سرگوشی کرتا رہوں، اور یہ مجھے بتاتے رہے اور میں ان سے پوچھتا رہوں، اور کچھ بھی ایسے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس لیے بھی کرتے تھے کہ ان کا وقت ضائع ہو جائے، یہ ہدایات نہ کر سکیں، منافقین الجھا دیں رسول کو۔ یہ رسول کا اخلاق دیکھنا، یہ تھا اخلاق، جانتے تھے کہ یہ چپ کر رہا ہے لیکن کبھی نہیں کہا تم چپ ہو جائے، اللہ نے کہا کہ اس کو چپ کرو، رسول نے نہیں کہا کہ یہ تھا۔ یہ تھا وہ قرآن جس کی تعلیم دی جا رہی تھی، یہ تھا وہ اخلاق کہ کوئی تنگ بھی کر رہا ہے اور رسول جانتے ہیں کہ تنگ کر رہا ہے لیکن کبھی کہا نہیں گیا، اللہ نے کہہ دیا اپنے رسول کو دیکھ کر، اللہ نے کہا کہ کیا گا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، کہ جب تمہارا سرگوشی کرنے کا دل چاہے رسول اللہ کے ساتھ کر لو، لیکن کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا تو ویک پوائنٹ ہے، بالکل ویک پوائنٹ میں ہٹ گیا اللہ کہ جی اگر کرنا چاہ رہے ہو کرو، بس کرنے سے پہلے تھوڑا صدقہ دے دیا کرو، پیسے دے دیا کرو بات کرنے سے پہلے۔ نعوذ باللہ ایک بات کر رہا ہوں، عجیب سی بات ہے، اللہ نے بھی ٹیسٹ دیکھا آپ کیسے کیا ہے، یہ نہیں کہا 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، یہ نہیں کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، نہیں، صدقہ دے دیا کرو، صدقہ دینے کے بعد اس کے بعد بھی کیا کر ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے ہی لیے بہتر اور پاکیزگی ہے، اپنے لیے نہیں، یہ کہا کہ رسول کو دے دیا کرو، یہ بھی نہیں کہا، یہ کہا غریب کو کسی دے دو، تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں، ہے جی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ آیت آ گئی، 10 دن تک رسول کی محفل میں سناٹا رہا، 10 دن عشرہ پورا، کوئی آیا ہی نہیں جناب، صدقہ دینے کی کیا بات آ گئی، آنا ہی بند ہو گئے۔ یہاں تک حدیث میں رسول اللہ جب یہ حکم آیا تو رسول اللہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ حکم آیا ہے، بتاؤ صدقہ کتنا رکھا جائے، کمال جائے ذرا، تو شاید یہ فضائل کا ایک الگ بات ہو جائے، میری نوکری بھی قبول ہو جائے، درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد، مجھے بتاؤ کتنا صدقہ رکھوں، میں ہوتا نا میں کہاں ہوتا، مطلب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، رکھنا چاہیے تھا صدقہ، مطلب ذرا کوئی بھائی رسول اللہ سے سرگوشی کرنی ہے، کوئی مذاق ہے، رحمت للعالمین کے کان میں بات کرنی ہے، کوئی معمولی بات ہے، کتنے کا ہونا چاہیے تھا۔ آج آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے کا پوچھیں کسی سے، اور میں کہوں کہ میں آپ کا اپوائنٹمنٹ کروا دوں گا جناب وزیر اعظم صاحب سے، آپ کیا دیں گے مجھے، کیا
$4,550 दे दूं? तो हजरत अली से पूछा कि आपका क्या इरादा है? उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूं 1 दिनार रख दूं, 1 दिनार, मैं आज की टर्म्स में कहता हूं $1। अल्लाह, ये रसूल की रहमत देखी, अल्लाह ने हुक्म क्या दिया था और रसूल उसको भी नरम कर रहा है, इंसान उसको भी नरम कि 1 दिनार। रसूल ने ये कहा 1 दिनार। अब अली का किरदार देखिए, ये है, ये देखिए ट्रेनिंग, किसको वसी बनाया। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के लिए बड़ा मुश्किल होगा, 1 दिनार बहुत ज्यादा होगा, कम कीजिए, कम कर दीजिए। रसूल अल्लाह ने कहा अच्छा चलो आधा दिनार रख देते हैं, यानी $0.50। हज़रत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये भी ज्यादा है। अल्लाह, ये देखिए क्या टेस्ट क्या था और क्या आईना था, कैसे कैसे खुल गए इसमें, कहीं ये भी ज्यादा है। तो रसूल अल्लाह ने कहा अच्छा तुम बताओ फिर ये कितना रखते हैं? तो अब जो अल्फाज है मैं वो बता दूं, उसके बाद आपको ट्रांसलेट कर लीजिए $0.50 से नीचे क्या कहा होगा, जिस पे रसूल अल्लाह ने क्या जवाब दिया। मौला अली फरमाते जौ के दाने के बराबर का सोना, जिस पे रसूल अल्लाह ने फरमाया तो बहुत कम है, ये बहुत कम है, ये रखा गया, फिर भी 10 दिन कोई नहीं आया। क्या लोगों के हाथ में, आंखों में, नजर में रसूल से सरगोशी करने की वक़्त देखी आपने? कैसों का ईमान खुल गया। जो महफिल भरी रहती थी, रसूल को वक्त नहीं मिलता था बात करने का, आज 10 दिन हो गए कोई आया ही नहीं रसूल के पास। और यहां मौला फरमाते हैं, ये जहां की रहमत दी, मौला फरमाते हैं मैं 10 दिन तक सदका दे देकर रसूल के पास जाता रहा और इल्म के बाब अपने सीने में खोलता रहा। रसूल एक बाब खोलते थे, उस एक बाब से मेरे दिल में इल्म के 1000 दरवाजे खुला करते थे। जब तो कहा ना मदीनतुल इल्म वालियुल बाब। ये था अली का इल्म, ऐसे सीखा अली ने ज़बान चूस कर, सदका देकर, रसूल से सरगोशी ना कर। और इसके ऊपर मैं तारुफ करा चुका हूं आपको, इमाम फखरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत हज़रात के वाहिद तफसीर के इमाम हैं, उन्होंने एक एतराज़ किया, उन्होंने मेरा दिल चाहता है वो बयान कर दूं बस, ज़हमत तमाम। वो कहते हैं कि ये असल में मौला अली की कोई फजीलत नहीं है, एतराज़। और हमारे उलमा ने जवाब दिया, कमाल का जवाब है, बस उस जवाब का लुत्फ लीजिए आप। कहते हैं कोई फजीलत की बात नहीं, असल में लोगों के पास वक्त नहीं था आने का, बहुत मसरूफ लोग थे, उन दिनों में उनके पास वक्त नहीं था कि वो आ सकते हैं। हजरत अली नाउज़ुबिल्लाह उनके पास वक्त था तो वो आ गए रसूलुल्लाह, बस इसमें फजीलत होने की क्या बात है। उसके बाद ये आयत ही मनसूख हो गई, अल्लाह ने खुद ही 2 आयतों के बाद कह दिया कि भाई हमारे ऊपर से ये बोझ ज्यादा हो गया, हम ये हटा देते हैं, तो ये आयत ही मनसूख हो गई, खत्म, तो इस पर कोई अमल कर ही नहीं सकता था। देखा कमाल, देखा आर्ग्यूमेंट कैसे बनाया कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब यहाँ हमारे उलमा ने देखे 2 जवाब हैं। एक मुत्तफक अलैह हदीस है हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, जिसमें वो कहते हैं कि अली की 3 फजीलतें ऐसी हैं कि अगर इनमें से एक भी मुझे मिल जाती तो सुर्ख ऊंटों से बेहतर होती। अब आप उसका लेवल समझ लीजिए कि वो सुर्ख ऊंट समझ रहे, सही, यानी मैं कहूँ ये मुझे मिल जाती तो आज कोई किसी लैंड क्रूजर से बेहतर होता। तो ये अगर एक भी मुझे मिल जाती, हसरत कहते मुझे एक मिल जाती तो मेरे लिए सुर्ख ऊंट से बेहतर होती। और वो क्या थी? एक बीबी से शादी, दूसरे खैबर में अलम मिलना, तीसरे आए नजवा पर अमल करना।
اگر یہ فضیلت نہیں تھی، اگر یہ کمال نہیں تھا علی کا، تو یہ کیوں کہہ رہے کہ اگر ایک مجھے مل جاتی تو میرے لیے اس سے بڑی بات ہوتی؟ اور دوسری دلیل تو بالکل ہی زبردست، اگلی ہی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، ارے یہ کیا تم لوگ ڈر گئے کہ تم صدقہ دے کے غریب ہو جاؤ گے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ صدقہ نہ دینا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، ڈرنے کی وجہ سے تھا۔ تم ڈر گئے، تم ڈر کے ہی بھاگ گئے۔ یہ ایک اتنا سا صدقہ ہی دینے سے تم ڈر گئے، چلو یہ ہم اوپر سے اٹھا دیتے۔ اگر وقت نہ ہوتا تو یہ اللہ کیوں کہتا کہ تم ڈر کے بھاگ گئے صدقے سے؟ یہ بات اللہ کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ یہ نہ آنا صدقے سے ڈر کے بھاگنا تھا۔ صدقہ نہ دے رہے میں صدقہ دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ تمہارے لیے خیر بھی ہے اور طہارت بھی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں کو ایمان ہو تو پھر ہو، درود پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ اجازت دے تو میں ایک بات اور ایک گزارش اور پیش کروں، درود پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں، بس یہ علی کا علم۔ انسان کو معرفت تو ہو، پتا تو چلے کون چلا گیا دنیا سے، کیا کھو دیا انسان نے آج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، واقعہ قرآن میں موجود ہے، سب بچوں کو معلوم ہے، بس اس کا ایک نقطہ اور بس بات آگے کہ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلقیس آ رہی ہے، 1 میل دور رہ گئی، 1 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ حضرت سلیمان کا تب اونچا تھا، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا وسیع کا تعارف دنیا کو کروانا چاہتے تھے، اس لیے ہوا تھا یہ پورا واقعہ۔ تو یہ وسیع کی شان دے لیا، یہ انبیاء کا طریقہ کیا ہے اپنے وسیع کا انٹروڈکشن کرانے کا۔ تو آپ نے کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، اور کون ہے تم میں سے جو ان کا تخت ان کے پہنچنے سے پہلے میرے دربار میں حاضر کر دے؟ چلے جی، بس وہ 1 میل کے فاصلے پر رہ گئے۔ تو کون ہے جو ان کا تخت لے آئے یہاں پر؟ تو ایک دیو، قرآن پہ کوٹ ہے، دیو نے کہا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، مجھے حکم دیا، آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا تب حاضر کر دوں۔ حضرت سلیمان نے نہیں کہا، سامنے برخاست ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ حضرت آصف بن برقیہ جو بھانجے بھی تھے حضرت سلیمان اور ان کے وسیع بھی تھے، ان کے یہ واقعہ کیا ہی اس لیے کیا تاکہ ان کے علم کا تعارف ہو سکے۔ یہ تفصیل ہے، انہوں نے کیا کہا، قال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے محل میں ایک شخص تھا جس کے پاس علم تھا کتاب میں سے، علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا اس کے پاس، کچھ علم۔ اس نے کہا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیہ طرفا، ابھی آپ کی پلک نہیں جھپکے گی اور میں تب حاضر کر دوں گا، پلک نہیں جھپکے گی اور میں تب حاضر کر دوں گا۔ اور انہوں نے کر دیا، اور آ گئی بلقیس، اور وہ حیران بھی ہو گئے اور وہ مسلمان بھی ہو گئے، وہ سارا واقعہ آپ کو پتا ہے۔ بس میرا پوائنٹ یہی ہے، بس علم من الکتاب۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم 73 حروف پر ہے،
73 जो इसमें आजम, जिसके सदक़े हर चीज खल्क की गई, जिसके सदक़े 73 हुरूफ है उसके। एक हुर्फ का इल्म था आसिफ बिन बरखिया के पास, एक हुर्फ। उसकी ताकत यह थी कि वो जमीन को बंद कर सकते थे, उस एक हुर्फ के सदक़े, एक हुर्फ के इल्म के सदक़े में वो जमीन को बंद और खोल सकते थे, इतना इल्म था। तो उन्होंने ये काम कर दिखाया। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 73 में से एक हुर्फ, और अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा हमारे सीने में उस 73 में से 72 अल्फाज का 72 अल्फाज का इल्म हमारे सीने में। यह है इल्म अली इब्न अबी तालिब और अहले बैत। हमारे रसूल ने, हमारे जद ने हमें 72 अल्फाज का इल्म दिया, और एक हुर्फ अल्लाह ने हर एक से पोशीदा रखा, ताकि रसूल अल्लाह तक से पोशीदा रखा। वो सिर्फ अल्लाह को माने, हर उसके अलावा हर इसमें आदम के हुर्फ का इल्म हमारे पास नहीं। जब तो कहा तो कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने सारी किताब को इमाम मुबीन में एहसा कर दिया। वो इल्म मिनल किताब, ये वो कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, ये था फर्क, ये था इल्म कि जिसको दुनिया ने आज खो दिया। वो इंसान को इल्म की उस मंजिल पर ले जाता है कि इंसान, हर हम में से हर इंसान, आज जो इमाम के बारे में कहा जाता है कि इल्म की उस मंजिल पर होगा कि फरिश्तों से मुखातिब होगा, लेकिन दुनिया ने उसको नहीं पहचाना, दुनिया ने उसको नहीं पहचाना, उसको गिराया, उलझाया, और आखिरकार अल्लाह ही के घर में लाके शहीद कर। क़यामत की रात में दिल खोल के फुर्सत देंगे। मैं भी तहम्मुल से पढ़ूंगा, जहां तक जान रही साथ वहां तक पढ़ूंगा। आज वो रात है कि जिसमें रोना वाकई इबादत है। आज नमाज भी रोई है, आज सजदा भी रोया है, आज मीनार भी रोया है, अजान भी रोई है, रुकू भी रोया है, क़याम भी रोया है। मैं पढ़ रहा था परसों कि हुज़ैफ़ा यमानी तो घर भेज दिया, जाओ हुज़ैफ़ा, तुम्हें इमाम होकर हुक्म दे रहा हूं कि अपने घर चले जाओ। हुज़ैफ़ा घर चले गए, इबादत में मशगूल हो गए। इबादत के दौरान आंख लग गई। अली मस्जिद चले गए, अली मस्जिद चले गए, पहुंच गए, देखा एक अराब जमीन पर औंधा पड़ा हुआ है। अल्लाह, अली ने फिर उसको जगाया, अली ने फिर जगाया, कहा देख मैं तुझे बचाना चाहता हूं, जिस गुनाह के लिए तू राजी हो चुका है उससे बचाना चाहता हूं, तुझे खबरदार करता हूं, अपने आप को बचा ले। अली ने अज़ान दी, अली ने नमाज पढ़ाना शुरू की। एक मर्तबा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मेरी आंख खुली तो मुझे आवाज आ रही थी, कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन, कद कुतिला अमीरुल मोमिनीन। मेरी बीवी ने मुझे उठाया, कहा हुज़ैफ़ा सुनो कैसी आवाज आ रही है। मैंने मस्जिद कूफा के मीनारों को देखा, आपस में टकराते जाते थे, आवाज आ रही थी। मैं घर से बाहर निकला, मैंने देखा एक शख्स हाथ में तलवार लेके भागा जा रहा। मैं समझ गया मेरे मौला को कत्ल कर दिया गया। मैं दौड़ा, मैंने उस शख्स को पकड़ उधर मस्जिद में
लोग जमा हो गए, किसने मारा किसने मारा। अली ने कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अभी बाबे किबला से मेरा कातिल पकड़ कर लाया जाएगा। हसन से कहा हसन घर ले जाने का इंतजाम करो। अरे अली का आखिरी रोजा था, अली का आखिरी रोजा उम्मत ने तलवार से उतार कर घर ले जाने का इंतजाम करो। उधर तीसरी जगह बेटियों ने ये आवाज सुनी, बाबा की तबीयत खराब है, बेटियों का दिल में क्या कहूँ। अरे बेटियों से पूछे जो बेटियां यहाँ मौजूद है, अगर बाप के बारे में कोई बुरी खबर आए, बेटी का दिल सबसे पहले घबराना। बेटियां परेशान हो गई, सुना के सर पर जरूरत लगी है, अब बाबा रोजा नहीं रख सकता। सत्तू का शरबत बनाया, बाबा के लिए भेजा। एक तरफ से शरबत आया, दूसरी तरफ से कातिल आया। लोग मारते हुए, लोग हाथों को बांधते हुए लेकर आए। अली ने देखा, अली ने कातिल को देखा, कहा रे क्या किया, इसके हाथ बांध दिए। अरे हाथ नहीं बांधने चाहिए, मैं कहूँगा मौला आप कातिल के हाथ बांध रहे, आपकी बेटी के हाथ इस कुआं में। अली को शरबत पेश किया गया, अली को शरबत पेश किया गया। आराम से सुनिएगा, आराम से मैं पूरी रिवायत पढ़ूंगा। अली को शरबत पेश किया गया, अली ने हाथ में शरबत किया, कातिल को देख, कहा बेटा इसकी प्यासी जबान को देखो, इसकी घूमती हुई आंखों को देखो, इसके लरसते हुए होठों को देखो। अरे अली से गवारा नहीं है कि उसका कातिल प्यासा खड़ा हो और अली उसके सामने पानी पी ले। पहले इसको पिलाओ। अल्लाह अल्लाह, तारीख में देखा खुदा की कसम, जान बेटा बाबा का लाशा छोड़कर बाप के कातिल को बेटियों का बनाया हुआ शरबत। मैं कहूँगा मौला आप आगे भी तो करबला में देखिए, आपका बेटा आपके पोते को हाथ में लेकर एक घूंट पानी का शरबत पिलाया गया। अब अली में खड़े होने की ताकत नहीं है। कलीम मंगवाई गई, एक कंबल मंगवाया गया। मैंने सोचा 2 लाशें और कंबल में उठे, एक कासिम का लाशा करबला में, एक मूसे कासिम का लाशा बगदाद में, एक अली का लाशा कूफे में। कलीम पर लिटाया गया और आज शेर खुदा को साहबा कराम, दोस्त अहबाब अपने कंधों पर उठाकर मस्जिद कूफा से बाहर आए। अली की पहली नजर सूरज पर पड़ी। गवाह रहना, अरे गवाह रहना, तूने अली को हमेशा अपने से पहले इबादत करते हुए पाया, तूने कभी अली को सोते हुए नहीं देखा। लोग लेकर चले, घर की तरफ लेकर चले, उधर सबको यहाँ जो बैठे हैं उनको ज़ियारत कराए। मस्जिद कूफा और अली के घर में ज्यादा फासला नहीं है, लोग थोड़ी दूरी चले होंगे। अली के कानों में बेटी के रोने की आवाज आई होगी। अली परेशान थे। अली ने कहा बेटा हसन बस बस बेटा बस, दोस्तों से कहो यहाँ से मुझे रुखसत कर दे। अरे बस यहाँ से रुखसत कर दे। हसन ने कहा बाबा आप चल नहीं सकते। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटियां मुझे कंधे पर नहीं देख सकती, मैं अपने पैरों पर आ जाता। दोस्तों को खुदा हाफिज कह दो, मुझे कंधे का सहारा दे दो। मैंने कहा क्यों मौला आज आप क्यों दोस्तों को भेज रहे? अली की गैरत गवारा नहीं करती, अली जिंदा हुआ और उसकी बेटियों की आवाज ना मेरे मौके कानों में। मैंने कहा मौला आज आपसे इसी कूफा में आपके दोस्तों के कानों में शैतानियों की आवाज बर्दाश्त नहीं है। इसी कूफे में आइएगा, कोई पत्थर मार रहा। अली घर पहुंच गए, अली घर पहुंच गए। 19वीं का दिन गुजर गया, 20वीं का दिन गुजर गया। वसीयतें करते जाते हैं, जब आँख खुलती है देखो यतीमों का ख्याल रखना, देखो नमाज का ख्याल रखना, देखो हमसायों का ख्याल रखना, अल्लाह अल्लाह में नमाज का ख्याल रखना, देखो कुरान को ना छोड़ देना। सबको वसीयतें करते जाते हैं। एक एक को वसीयत की, एक एक का हाथ हसन के हाथ में दिया। 20वीं की रात गुजर रही थी, यही वक्त होगा
कि अली के कानों में किसी बीवी के रोने की आवाज है, किसी बीवी के रोने। अली ने आंख खोली, कहा ये कौन बीवी बहन कर रही है, ये कौन बीवी बहन कर रही है? अभी अली जिंदा है। बताया गया उम्मुल बनीन है। उम्मुल बनीन है। पूछो बुलाओ मेरे पास बुलाओ। उम्मुल बनीन है। पूछा क्या मांग रहा है? अभी अली जिंदा है। कहा नहीं मौला, नहीं, आपने एक एक को याद रखा। इस हालत में आपने एक एक को याद रखा। एक एक का हाथ शहजादे हसन के हाथ में दिया। मैं जानती हूँ कि मेरा मकाम नहीं है, मेरे बेटे का मकाम नहीं है, लेकिन क्या अब्बास इस काबिल न था कि हसन की गुलामी के काबिल न था। मौला ने कहा नहीं, अरे अब्बास को बुलाओ, अब्बास मेरा शहजादा है, अब्बास को बुलाओ। और सोचा कि अब हसन को बुलाएंगे। कहा नहीं, मेरे छोटे शहजादे को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ। कहा देखो बेटा, जैसे हम रसूल के काम आए, एक दिन ये बेटा तेरे काम आएगा। बेटा इसको कभी भाई ना समझना। अब्बास से कहा देखो, ये तेरा बड़ा भाई नहीं है, तेरा गुलाम है। बस ये दिन था और आखिरी आशूर का दिन था जब अब्बास के लाशे को गोद में लिया। हुसैन ने कहा भाई आखिरी दफा भाई गई। याली मौला, 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 उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया। आज ज़ैनब यतीम हो गई, रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रो गए, इब्ने मुलजिम ने ये जुल्म ढाया। आज ज़ैनब यतीम हो गई, घर में फर्शे अज़ाब बिछ गया है, खाना-ए रब में मातम बपा है, सोग में डूबा घर सैयदा का। आज ज़ैनब यतीम हो गई, अर्श पर मुस्तफा रो रहे हैं, सब के सब अंबिया रो रहे हैं, है फरिश्तों में कोहराम बरपा। आज ज़ैनब यतीम हो गई, कोई कुलसूम को दे दिलासा, और तड़पती है गम से खतीजा। मौला बात कर